بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میں صبح سے ذرا مصروف تھا بیان کے میں نے یہ کلپ سنے۔ میرے بھائی جان، میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں نام سے، آپ اپنے کلپ کو خود سنیں۔ جو ابھی آپ نے کلپ ڈالا ہے اس کو آپ خود غور سے سنیں اور اپنے اقوال کو اپنی بات کے اوپر خود پیش کریں تو آپ کو خود ہی اسی کے اندر سے جواب مل جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، امر بن معروف نہیں عن منکر، کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور منکرات سے روکو۔ سب سے بڑی منکرات جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ میرے بھائی، اپنی ہی کی ہوئی باتوں پہ ذرا غور کریں۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص زنا کرتے ہوئے مر جاتا ہے، چوری کرتے ہوئے مر جاتا ہے، ثابت ہو یا نہ ہو، قتل کر کے مر جاتا ہے، اس کی بخشش کا بچنے کا راستہ موجود ہے۔ کیا اللہ اس کو سزا دے یا بغیر سزا دیے معافی دیے اسے بخش دے؟ خود اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کلام پاک میں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار ایک بات بیان کی ہے کہ دیکھو، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو یہ جانوروں کی طرح ان پہ نہیں گر جاتے، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک چیز طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس نے یہ جرم کیا اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا جس نے شرک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں اس بات پر قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے کہ شرک کرنا، قتل ہو جانا، جل جانا، شرک نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے شرک کیا دخل النار، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس نے شرک نہیں کیا دخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب میرے بھائی، اس کے تنازل کے اندر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کے راستے میں آپ خود بہت بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اب بتائیے، اگر ایک شخص، اگر ہم اس کو ڈرائیں گے نہیں کہ بھائی تو شرک کر رہا ہے، تیری موت ہو گئی تو تو جہنم میں اتر جائے گا، اس کو ڈرائیں گے نہیں تو وہ کیسے ڈرے گا؟ کیونکہ ہر انسان جانتا ہے زنا گناہ ہے، چوری گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا دنیا کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا کہ مشرک جو ہے وہ جنت جہنم سے نہیں نکلے گا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے، اور جہنمی جب تک نہیں جہنم سے نکلے گا، نہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکلے گا اور نہ ہی مشرک جو ہے جہنم سے نکلے گا۔ اب مجھے بتائیے، میں آپ پر مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے آپ کے والد شرک کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شرک کر بیٹھتا تو میں اس کا نامہ اعمال برباد کر دیتا اور وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتا۔ تو بتائیے، آپ کے والد، میرے والد، آپ، میں، ہم کس کھیت کی مولی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ بتائیے۔ اگر وہ شخص جس کو ہم روک رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، جہنم سے ڈرا رہے ہیں اسے کہ بھائی تو شرک کر رہا ہے، اور جن کی تو اتباع اور پیروی کر رہا ہے یہ مر گئے، ان کی کتب اٹھا کر دیکھو، انہوں نے شرک پھیلایا دنیا کے اندر، تو بتائیے وہ تو ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے مر گیا، اب اس کا بوال میری گردن پہ ہوگا یا آپ کی گردن پہ ہوگا؟ بتائیے، ذرا حوصلے سے بات کرنا میرے سے۔ آپ بتائیے، کیا آپ اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اس کے کفر و شرک کا بوجھ اٹھائیں گے؟ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اس کے ساتھ جہنم میں اتریں گے اس کے گناہ کی وجہ سے؟
بتائیے آج ایک شخص قبر پہ جا کے کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہاں جو کھڑے ہوئے اس قبر کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب بتائیے قرآن کو جب ہم کھول کر پڑھتے ہیں، قرآن نہ تو میرے پہ نازل ہوا اور نہ آپ پہ نازل ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ لاریب کتاب ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لے کر آئے۔ یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس کے اندر ہدایت کو گمراہی سے واضح طور پر علیحدہ کرتی ہے کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص شرک کر رہا ہے اور آپ اسے نہیں روک رہے، آپ اسے نہیں ڈرا رہے جہنم سے، اور وہ شرک کرتے ہوئے مر گیا، تو بتائیے اب مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا دعوت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا دعوت دی تھی میرے بھائی؟ اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو اپنے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، ہم دین ابراہیم پر چلنے والے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دعوت دی کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی بلکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے، یہ مردے ہیں، ان میں جان کی رمق بھی باقی نہیں، اور ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ آیت کیوں پڑھی؟ قل یا ایھا الکافرون، سنو اے کافرو، تم اپنے دین پر اور میں اپنے دین پر۔ اب میرے بھائی اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ قوم پوری کی پوری شرک کے اندر لت پت ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی آپ اس طرح نہیں، اس طرح دعوت دو۔ دعوت کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اللہ کو اپنا اکیلا الہ مان لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ سگے چچا نے مخالفت کی کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتاؤ کتنے سخت الفاظ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے کہ اللہ کو اتنے ناگوار گزرے، تبت یدا ابی لہب، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے ابو لہب، اور جو تیری بیوی ایندھن اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے۔ تو میرے بھائی دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، اپنی منطق نہیں لڑانی، اپنا فلسفہ اپنی بیان کرنا، قرآن کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر کہہ دیا کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لاؤ۔ آج قوم کا کیا حال ہے؟ ہماری قوم کا ذلت کی گھاٹیوں میں اتری ہوئی ہے، تذلیل ہو رہی ہے پوری قوم کی۔ کیا آپ کا دل نہیں رستا؟ کس طریقے سے مسلط ہے ہمارے اوپر فاسق اور فاجر اور بد کردار لوگ، اس قوم کی 2 وقت کی روٹی چھین لی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بستیوں والے اگر ایمان لے آتے تو ہم آسمان سے اپنی رحمت کے ڈھونگرے برسا دیتے، اور انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قل سیروا فی الارض، کہ دیکھو زمین کی سیر و سیاحت کر کے دیکھو، تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کانا اکثرہم مشرکین، کہ ان کی اکثریت مشرک ہو گئی تھی۔ دعوت فکر دے رہے اللہ تعالیٰ کہ جاؤ زمین کی سیر و سیاحت کر کے دیکھو۔ میرے بھائی قرآن کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے، یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اسی قرآن سے لوگوں کو نصیحت کی جائے گی عقیدے کی، اور جو لوگ کوئی بھی ہو اس کے اندر جو اس کا راستہ روکے گا وہ جان لے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے قرآن کو اپنے فلسفے پر، یعنی کہ اپنے ذاتی فلسفے کے اوپر اس کو پرکھا یا اس کا تفسیر بیان کی، وہ آگ کے اندر، آگ میں اس کا ٹھکانہ بننے والا ہے۔
یہ معلم القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر قرآن نازل ہوا، ان کے طریقے پر ہم نے یہ دعوت دینی ہے۔ اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ کھول کر بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ مجھے بتائیے اتنا بہترین اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان، وہ قبیلہ صادق اور امین کہتے تھے، ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو میرے بھائی اللہ کا خوف کریں آپ، اور اللہ کی کتاب کو اپنے فلسفے پہ نہ بیان کریں، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کریں کہ جی فتویٰ پیغمبر بھی نہیں لگا سکتا کسی پر۔ یہ پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے کبھی قرآن کو غور سے پڑھا ہے؟ پیغمبر بھی کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا، اور نہ ہم کسی پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ ہم تو تصدیق کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جرم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا ہے، اور یہ جرم کرنے والا ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم لوگوں کو وہ باتیں بیان کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹو، یہی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ مولوی اور پیروں اور علامہ زادوں کا راستہ بنایا ہوا گمراہی کا راستہ ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قول و فعل کے تضاد سے اپنی پناہ میں رکھے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔